بضعت الرسول جگر گوشہ رسول مادر امام حسن، مادر امام حسین اور مادر سادات کی رحلت اور شہادت کی شب ہے۔ آپ کو زیادہ زحمت سماعت نہیں ہوگا، مختصراً چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ گزشتہ روز آپ کی خدمت میں جو گزارشات عرض کی تھی، اس سے آگے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پروردگار عالم نے لطف و کرم کیا اور اس نے انسانوں کو اس زمین پر بھیجا، دو صنفوں میں تقسیم کیا، ایک مرد اور ایک عورت۔ کمالات ظاہراً جتنے بھی دیکھنے میں آئے وہ مردوں کے حصے میں آئے، خواتین کے حصے میں کمالات نظر نہیں آئے۔ پروردگار عالم کی جانب سے جتنے بھی عہدے نظر آئے وہ مردوں کے حصے میں نظر آئے، خواتین کے حصے میں نظر نہیں آئے۔ اس بات کے ذیل میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ یہ نظریہ اصلاً بالکل ایسا ہی نہیں ہے کہ خواتین کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا، اور جو کچھ خواتین کے حصے میں آیا اس میں سے چیدہ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہ خاتون ہی ہے، یہ عورت ہی ہے کہ جس نے شہروں کو بھی آباد کیا، یہ خاتون ہی ہے کہ جس نے زبانوں کو بھی آباد کیا، یہ خاتون ہی ہے کہ جس نے تہذیب کو بھی آباد کیا، اور یہ خاتون ہی ہے کہ جس سے جڑی ہوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے لوگوں کے اوپر لازم قرار دی، اب چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ جو فرد بھی عمرہ کرنے جائے گا، حج کرنے جائے گا، تو وہ اس خاتون کی یاد پر ضرور عمل کرے گا جو صفا و مروہ کے درمیان دوڑ کر اس نے انجام دی تھی۔ پھر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ خاتون ہی تھی کہ جس کا نام گرامی جناب مریم ہے، کہ اس کے زمانے میں جتنے بھی افراد پائے جاتے تھے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا
جو جناب مریم کی ہمسری کر سکتا تھا، یعنی ایک تنہا عورت ساری دنیا کے مردوں پر فضیلت رکھتی تھی۔ تو اس اعتبار سے یہ نظریہ بالکل غلط ہو گیا کہ ساری فضیلتیں، سارے کمال صرف اور صرف مردوں کے حصے میں ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ قرآن مجید میں تو پروردگار عالم نے یہاں تک بیان کیا کہ اچھی عورتیں بھی ہم نے مثال بنائی ہیں اور بری عورتیں بھی مثال بنائی ہیں۔ ہم نے اچھے مردوں کو بھی مثال بنایا ہے اور برے مردوں کو بھی مثال بنایا ہے۔ جن کے لیے مثال بنایا ہے ان کے لیے نہ پروردگار عالم نے مردوں کا لفظ استعمال کیا ہے اور نہ عورتوں کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اچھی عورتیں بھی سب کے لیے مثال ہیں اور اچھے مرد بھی سب کے لیے مثال ہیں۔ اور جب یہ سلسلہ چلتا رہا اور حضرت مریم ہو، چاہے وہ حضرت سارہ ہو، چاہے وہ حضرت ہاجرہ ہو، چاہے وہ حضرت حوا ہو، چاہے وہ جناب صفورہ ہو، جتنی بھی خواتین ہیں جن کا بڑے شد و مد کے ساتھ تاریخ میں یا قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے، ان تمام خواتین سے جڑے ہوئے واقعات پروردگار عالم اسی لیے بیان کر رہا تھا کہ اگر آپ غور کریں اور کبھی یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کتنا عرصہ گزرا ان سارے واقعات کو بیان کرنے کے لیے، تو سینکڑوں سالوں پر محیط یہ عرصہ ہے کہ جس عرصے میں پروردگار عالم نے ان کمالات کو بیان کیا ہے، چاہے وہ حضرت نوح کے کمالات ہوں، چاہے حضرت ابراہیم کے کمالات ہوں، چاہے جناب صفورہ حضرت موسیٰ کی والدہ ہیں ان کے کمالات ہوں، چاہے جناب مریم کے کمالات ہوں، ان سارے کمالات کو پروردگار عالم نے بڑے اطمینان سے، بڑے ٹھہر کر اور بڑی تفصیلات کے ساتھ لوگوں پر بیان کیا، تاکہ جب اصل فضیلت کو بیان کرنے کا موقع آئے تو لوگوں کو اعتراض کرنے کی گنجائش باقی رہنا چاہیے۔ اسی لیے آخری مرحلے میں پروردگار عالم نے دو ٹوک گفتگو کی ہے۔ اس سے پہلے پروردگار عالم نے لوگوں کو مہلت بھی دی ہے، لوگوں کو وقت بھی دیا ہے، لوگوں کو وقفہ بھی دیا، اسی لیے وقت دیا کہ شاید ابھی کوئی کمی رہ گئی ہے تو انہیں سمجھا دیا جائے۔ بچہ جھولے میں بولتا تھا، یہ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن پروردگار عالم نے جھولے سے آگے کی بات کی، اس بچے کو آغوش مادر میں کلام کروایا، اور آغوش مادر میں جب کلام کروایا تو وہ کسی جھگڑے کی وجہ سے نہیں تھا کہ بچہ خود ہی بول پڑے گا، بلکہ ماں کہے گی تو بچہ بولے گا، اگر ماں نہیں کہے گی تو بچہ نہیں بولے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کے سہارے پر پروردگار عالم کی ربوبیت بھی رکی ہوئی ہے، اس کی نبوت بھی رکی ہوئی ہے، اس کی رسالت بھی رکی ہوئی ہے۔ یہ سارے کے سارے درجہ بدرجہ پروردگار عالم نے کام کروائے، ورنہ نبی کے اوپر فرشتہ آتا ہے، یہ طے شدہ بات ہے، تو اگر نبی کے اوپر فرشتہ آتا ہے، وہی لے کر آتا ہے، تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں عورت کا انتخاب کیا کہ جب کہا کہ ثم اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے مادر موسیٰ پر وحی نازل کی، اور اسے پروردگار عالم نے قرآن مجید کا حصہ بھی بنا دیا، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ نبی پر تو وحی نازل ہوتی ہی ہے، لیکن غیر نبی پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، اور صرف غیر نبی پر نہیں، ایک خاتون پر بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ جب خاتون پر وحی کا نزول سمجھ میں آئے گا اور کوئی آ کر یہ کہے گا کہ فاطمہ سے مسلسل فرشتہ کلام کرتا ہے تو لوگوں کو اعتراض نہیں ہوگا، یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اسی لیے پروردگار عالم نے جب مریم کے پاس فرشتے کو بھیجا اور فرشتے سے مریم نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں لوگوں کے درمیان جاؤں گی تو کیا کہوں گی، تو لوگوں کے لیے پروردگار عالم نے ایک ہی بات کی ہے جو کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کر دی کہ آپ کچھ بھی نہیں کہیں، آپ بچے کی طرف اشارہ کر دیں کہ جو کچھ پوچھنا ہے بچے سے پوچھ لو، لیکن ساتھ میں پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ اس کے باوجود بھی اگر کوئی اعتراض کرے گا تو ہم اس سے تمہیں محفوظ رکھیں گے، یا ہم اسے عذاب دے دیں گے، یا ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے، یا ہم اس کو نیست اور نابود کر دیں گے۔ پروردگار عالم نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، اس لیے کہ یہ مرحلے صرف لوگوں تک سمجھانے کے تھے
لیکن جب وہ آئے گی جو فخر مریم ہوگی تو صرف اتنا نہیں کہا جائے گا بلکہ بات کو مکمل کیا جائے گا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے رسول خدا کو تکلیف دی، اور جس نے رسول خدا کو تکلیف دی اس نے پروردگار عالم کو اذیت پہنچائی ہے۔ جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے رسول خدا راضی ہے، جس سے رسول خدا راضی ہے اس سے اس کا پروردگار بھی راضی ہے۔ اس لیے کہ مرحلہ اختتام پر جائے گا تو پروردگار عالم اب ساری باتیں دو ٹوک کرے گا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں نوح کو ستایا گیا مگر پروردگار عالم نے عذاب بھیجا، کیفیت کچھ اور ہے۔ موسیٰ کو ستایا، عذاب بھیجا، کیفیت کچھ اور ہے۔ حضرت عیسیٰ کو ستایا، عذاب بھیجا، کیفیت کچھ اور ہے۔ لیکن جب غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا اور اس اعلان ولایت پر کسی نے اعتراض کیا کہ کیا یہ آپ اپنی مرضی سے بنا کر جا رہے ہیں یا پروردگار عالم بنانا چاہتا ہے، تو وہاں پروردگار عالم نے انتظار نہیں کیا اور نواز سب کو ہی لپیٹ دیا، ورنہ پتہ ہی نہیں چلتا کس کے دل میں کیا ہے اور کس کے ظاہر میں کیا ہے۔ پروردگار عالم نے بس اسی کو نقطہ عذاب بنایا جس کے دل میں علی کی ولایت کا انکار موجود پایا۔ اور فرمایا آپ نے اب مرحلہ وہاں تک آ گیا کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اب اسے بھیج دیا کہ جس کے بعد اب کوئی ایسی خاتون نہیں آئے گی، اب کوئی خاتون ایسی نہیں آئے گی۔ اب دیکھیے تھوڑی سی توجہ کیجئے گا کہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی مرد و زن آتے رہے ان تمام کے لیے بہت ساری مثالیں یعنی حوا، سارہ، ہاجرہ، مریم اور بھی بہت ساری خواتین ہیں کہ جو مثال بن سکتی ہیں عورتوں کے لیے۔ لیکن 1200 سال 1400 سال گزر گئے، 1400 سال میں پروردگار عالم کی طرف سے ان کے علاوہ کوئی اور خاتون نظر نہیں آئی۔ اور کیا آپ نے اور فرمایا اس سے پہلے پروردگار عالم نے بہت ساری مثالیں بھیجی، لیکن جب فاطمہ کو بھیج دیا اس کے بعد پروردگار عالم نے کسی اور کو نہیں بھیجا۔ ایسا ہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہاجرہ، مریم، سارہ، حوا، صفورہ اور بہت ساری خواتین یہ آتی رہی، نمونہ بنتی رہی، لیکن ضرورت تھی کہ نہیں، کمی رہ گئی، اب کسی اور کو بھی بھیجا جائے۔ لیکن جب فاطمہ کو بھیج دیا اس کے بعد پھر کوئی خاتون نظر نہیں آئی۔ یہ خود اعلان بتا رہا ہے کہ پروردگار عالم نے تو بات کو ختم کر دیا کہ اب اگر جتنی بھی مثالیں چاہیے تو وہ فاطمہ زہرا سے ہی ملے گی، کسی اور دروازے سے نہیں ملے گی۔ تبھی کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ اب اگر آپ اس سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ کو چاہیے اس کے شکرانے پر جتنی نمازیں پڑھیں کم ہے، جتنی قربانی دیتے رہے وہ بھی کم ہے، آپ کا دشمن اکثر رہے گا۔ لیکن اعزاز محترم مرحلہ یہ ہے کہ جب پروردگار عالم دے رہا تو دیکھیے مریم کو بطور خاص نہیں دیا، ہاجرہ بطور خاص نہیں دی گئی، حوا بطور خاص نہیں دی گئی۔ یہ میری باتیں یاد رکھیے گا، موسم کا مجھے اندازہ ہے اور لیکن موضوع جناب سیدہ ہے، بطور خاص نہیں دی گئی۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ وہ بچی ہوئی مٹی سے حوا کو بناتی ہے، تو بچی ہوئی مٹی سے تو ایسا لگتا ہے کہ ایسے کچھ کام نہیں تھا تو چلو انہیں کو بنا دیں۔ پروردگار عالم نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اب عطا کر رہا ہے پروردگار، اور عطا ایسے کر رہا ہے کہ جب مریم کا قصہ آپ کے ذہن میں اگر محفوظ ہو تو نظر تو مانی تھی کہ بیٹا ہوگا مگر وہ بیٹی ہو گئی، خدا نے کہا بیٹا مگر وہ بیٹی ہو گئی، اور ماں بھی پریشان، تو کہا گھبرائیے نہیں۔ پھر بیٹا کیسے ہوا؟ حضرت عیسیٰ کی صورت میں بیٹا ہوا، منت کو پورا کرنے کے لیے ان کو بیت المقدس میں چھوڑ دیا کیونکہ منت مانی تھی۔ اب مرحلہ مختلف تھا، جناب مریم جس آغوش میں پل رہی ہیں انہیں وہی دے دیا حضرت مریم کو،
حضرت مریم کا انداز جو قرآن نے نقل کیا وہ بتا رہا ہے کہ اچانک جب فرشتے کو دیکھا تو چونکی. تم کون؟ کا فرشتہ ہوں، گھبرائیے نہیں. کہ یہاں کیوں آیا؟ کہ خدا کا پیغام لے کر آیا، وہ آپ کو ایک بیٹا دے رہا ہے. تو اور زیادہ تعجب ہوا. یہ ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں. یہ تعجب بتا رہا ہے کہ پروردگار عالم نے مریم کو اس قابل پایا اور جناب عیسیٰ کو ان کے حوالے کر دیا. لیکن اب فاطمہ کو بھیجنا ہے. جب فاطمہ کو بھیجنے کی باری آئی تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایسا ہوا کہ مثال کے طور پہ آپ کی اس آبادی میں کوئی بہت بڑے عہدے دار آئے اور وہ بلا رہے، اعلان ہو رہا ہے کہ بھئی آئیے وہ سب میں کچھ تقسیم کر رہے ہیں. تو سب چلے گئے. تو دیکھا وہ 20 روپے والی پلاسٹک کی گھڑی بانٹ رہے. تو آپ تو دور سے دیکھ کے ہی گھر چلے جائیں گے، ہنسیں گے اور کہیں گے کہ نام دیکھو، شخصیت دیکھو، اور دے کیا رہا یہ دیکھو. ایسا ہوگا یا نہیں؟ ایسے ہی ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بانٹنے والا، دینے والا جب دے گا تو اپنی شان کے مطابق دے گا. اچھا اب مسئلہ یہ تھا، دو چیزیں تھیں. یہ کوئی بانٹنے والی چیز تو تھی نہیں، چیز تو بہت قیمتی ہے مگر بانٹنے والی نہیں ہے. یہ آ کر نہیں دیا جائے گا، اس کے لیے بلوایا جائے گا. اس کے لیے بلوایا جائے گا اور بلوانے کے لیے بھی اتنا اہتمام کیا جائے گا کہ اس پر ساری دنیا میں خوشی بھی منائی جائے گی، اعمال بھی کیے جائیں گے. مجھے نہیں معلوم آپ توجہ فرما رہے ہیں. ہاں، یہ جو معراج ہے، یہ معراج در حقیقت کیا ہے؟ معراج وہ شب ہے جس شب کو فاطمہ زہرا کو عطا کیا گیا ہے. اب ساری دنیا کا مسلمان معراج کی خوشیاں مناتا ہے، اسے جب کہ معلوم نہیں ہے معراج میں خوشی ہے کس بات کی. پروردگار عالم نے بطور خاص بلوایا اور بلوانے کے بعد فاطمہ زہرا کو محمد مصطفیٰ کے حوالے کر دیا. چونکہ یہ بھی عرض کرتا ہے، چلو بات آ گئی، تو معراج کوئی ایک دفعہ تو ہوئی نہیں، متعدد معراج ہے. اس معراج میں فاطمہ زہرا کو حوالے کر دیا رسول خدا نے. اب جب حوالے کر رہا ہے پروردگار، اور اتنے اہتمام سے کر رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار فرشتے کو بھیج دے. اب سمجھ میں آیا کہ مریم اور فاطمہ میں ایک فرق تو واضح ہو گیا کہ مریم پہ لاکھوں فضیلتیں، مریم پہ ہزاروں پروردگار عالم کے انعامات ہیں، لیکن مریم 1000 رتبے پانے کے باوجود بھی ایسی ہے کہ فرشتہ زمین پر آئے گا اور آنے کے بعد حضرت عیسیٰ کو ان کے حوالے کر دے گا. مگر فاطمہ زہرا کا مقام یہ ہے کہ جب پروردگار عالم اپنے نبی کو دینا چاہے گا تو درمیان میں فرشتے کا گزر نہیں ہوگا. اور فرمایا آپ نے اب براہ راست پروردگار عالم عطا کرے گا. بلایا معراج پر اور حوالے کر دیا. اب جب پروردگار عالم دے گا اور یہ کہہ کر دے گا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہے وہ کوثر ہوگی کیسی؟ کوثر یعنی کیا؟ اولاد دے رہا ہے. تو اولاد کس کو نہیں دی؟ پروردگار نے. مجھے بھی دی ہے، آپ میں سے جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کی اولاد ہو جو شادی شدہ ہے. تو اس اولاد میں اور اس اولاد میں کوئی تو فرق ہوگا یا سب برابر ہے؟ اچھا ہمارے یہاں تو برابر والا نظام بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں نہیں برابر والا نظام کہ سب برابر ہے، سیاہ بھی برابر، سفید بھی برابر. ایسا نہیں ہے. سیاہ سیاہ ہوتا ہے، سفید سفید ہوتا ہے، مالک مالک ہوتا ہے، غلام غلام ہوتا ہے، دن ہوتا ہے، رات رات ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے. ایسا تو نہیں دن ہو رات تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو بیوقوفوں والی بات ہوتی ہے کہ دن کو رات کہتے ہیں، رات کو دن کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ پاگل، دیوانے، مجنون کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت دن ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو میرے گھر میں بھی، میرے گھر میں بیٹی بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، 2 بیٹے 1 بیٹی ہے. تو اللہ نے تو مجھے بھی دیا. کہ اللہ نہ دینا چاہے تو میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو پروردگار عالم نے اگر اپنے حبیب کو بھی دے دی اولاد تو کمال کیا؟ کمال یہ ہے کہ ساری دنیا کی اولادیں ایک طرف، فاطمہ کی رسول کی اولاد ایک طرف. جب دے رہا ہے تو ہماری اولاد کے لیے ہمیں خود نہیں پتا
آگے چل کر ہوگا کیا؟ آگے چل کر ہوگا کیا ہمیں نہیں معلوم، جیسا کہ بہت ساری چیزیں آج کل ہو رہی ہیں اور آگے چل کر کیا ہوگا نہیں معلوم کیا ہوگا۔ لیکن ختمیہ مرتبت نے ایک عجیب جملہ کہا جب لوگ مجھے ستاتے تھے اور میں دن بھر میں لوگوں کی اذیتوں کو سہ کر گھر میں آتا تھا، جب میری نگاہ فاطمہ کی پیشانی پر پڑتی میں سارے غموں کو بھول جاتا تھا۔ اب اس حدیث پر خطیب اکبر مرزا اطہر صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا، مجھے وہ سمجھ گیا۔ کہنے لگے کیا وجہ ہے کہ رسول نے یہ کیوں کہا کہ پیشانی کو دیکھ کر سارے دن کی تھکاوٹ بھول جاتا؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں اور بہت سارے دن مصروفیت میں رہتے ہیں، سارا دن کے تھک ہار کے جب گھر میں آتے ہیں تو پروردگار عالم نے واقعاً بیٹی کو ایسا بنایا ہے کہ انسان اس کو دیکھتا ہے تو بیٹی باپ کو دیکھتی ہے تو انسان تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے، اس کے غم دور ہو جاتے ہیں۔ بچی چھوٹی سی دوڑتی ہے، بابا کہے، آپ کو ابو کہے اور آپ سے لپٹ جائے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے غم اور تھکاوٹ کو دور کر دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، تھوڑی دیر بعد آپ اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں۔ اگر حدیث پیغمبر صرف اتنی ہوتی تو یہ ایک روایتی جملہ ہوتا کہ جیسے میں تھک ہار کر گھر میں آؤں اور بیٹی کو دیکھوں تو تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ پیغمبر نے صرف اتنا نہیں کہا کہ میں جب تھکا ہارا تبلیغ کے کاموں کو انجام دے کر گھر میں آتا اور فاطمہ کو دیکھتا تو میری تھکاوٹ اتر جاتی، اتنا نہیں کہا، بلکہ مکمل جملہ یہ کہا رسول خدا نے کہ جب فاطمہ کی پیشانی کو دیکھتا تو سارے دن کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی اور مجھ سے پھر جوش تبلیغ کرنے کا جوش دوبارہ سے پیدا ہو جاتا۔ اب یہاں مرزا اطہر صاحب نے ایک جملہ کہا کہ ایسا دنیا میں کوئی باپ نظر نہیں آئے گا جو بیٹی کو دیکھ کر یہ کہے کہ تھکاوٹ دور ہو گئی اور اب پھر دکان جانے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ تب مگر رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ اب تبلیغ کا کام کرنے کا جذبہ اور زیادہ پیدا ہو گیا۔ تب مجھے تو ایک ہی وجہ سمجھ میں آئی کہ رسول خدا جب لوگوں کی اذیتوں کو سہ کر گھر آتے تھے اور فاطمہ کی پیشانی کو دیکھتے تھے تو ایک ہی بات ہو سکتی ہے کہ فاطمہ کی پیشانی میں چھپی ہوئی معصوم نسل امامت آواز دیتی تھی، آپ گھبرائیے نہیں، پیغام پہنچا جائیے، بچانا ہمارا کام ہے۔ بچانے والے ہیں تو کارِ تبلیغ کو دوبارہ انجام دیا جائے۔ تو پروردگار عالم جو دے گا وہ معمولی نہیں ہے اور جہاں دے گا وہ بھی معمولی نہیں ہے۔ رسول اللہ کے لیے جائز نہیں تھا کہ جب تک جناب خدیجہ وہ دوسری شادی کریں، علی کے لیے جائز نہیں تھا جب تک فاطمہ آپ دوسری شادی کریں، آپ دیکھ دکھا دے کریں، بلکہ واضح طور پر موجود ہے کہ جائز ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ حضرت نوح تو شادیاں کر لیں دو، حضرت ابراہیم ایک ہی وقت میں شادیاں کر لیں، یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کچھ، احترام فاطمہ ہے۔ خدا کی نگاہ میں اس سے زیادہ حسین کچھ اور، مطلب میں اپنی ذاتی آپ کو بات بتا رہا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں میرا چھوٹا سا مطالعہ ہے اس میں مجھے اس سے زیادہ کوئی اور حسین باپ نظر نہیں آتا۔ یعنی علی مرتضیٰ ہیں، امام عادل ہیں، کل آپ سے عرض کر رہا تھا دو بیویاں رکھے تو دونوں کے درمیان عدالت ہونی چاہیے، بعد میں ایک ہی وقت میں دو دو چار چار رکھی، لیکن جب تک فاطمہ ہے تب تک علی کے لیے جائز نہیں ہے کہ علی دوسری شادی کریں۔ اس سے زیادہ خدا کے نگاہ میں اور احترام فاطمہ کیا ہوگا؟ تو اب پروردگار عالم جہاں دے گا، جس آنگن میں اتارے گا، جس کے ذریعے سے اتارے گا، وہ خاتون کیا کوئی عام خاتون ہوگی؟ نہیں، میری بات پہنچی نہیں آپ تک۔ فاطمہ جب تک ہے علی کے لیے جائز نہیں کہ دوسری شادی کریں، تو فاطمہ کی جو والدہ بنے گی کیسے ممکن ہے کہ وہ خاتون ایسی خاتون ہو جس کا نہ اسلام سے تعلق ہو،
جس کا نہ کلیمے سے تعلق ہو. آپ پہنچ نہیں رہے میری بات ہے. کیسے ممکن ہے کہ وہ پہلے سے 2-3 شادیاں بھی کر چکی ہو؟ طیب طاہر. اچھا میں سمجھ رہا تھا بات کہیں اور تک جائے گی، لیکن آپ نے مجبور کر دیا مجھے درمیان میں کہیں اور جانے کے لیے. آپ کو یاد ہے حضرت نوح نے کشتی بنائی تھی؟ یاد ہے؟ جب پروردگار عالم نے حکم دیا تو براہ راست کشتی بنانے کا حکم نہیں دیا تھا. اب یہ 2 منٹ صرف آپ کی وجہ سے اضافی لے رہا ہوں. فرشتہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ پروردگار چاہتا ہے کہ آپ سے کچھ بڑا کام لیا جائے. کرنا کیا ہے؟ کہ یہ میں کچھ بیج لے کر آیا اور انہیں زمین میں ڈبا دیں، ان میں سے پودے نکلیں گے. صحیح کہ لیکن خیال رکھیے گا اسے کسی بھی زمین میں نہیں ڈال دیے گا. پہنچی بات؟ کہ اسے کسی بھی زمین میں مت ڈال دیجیے گا. کہ وہاں ڈالیے گا جو زمین مباح ہو، وہاں ڈالیے گا. اور پھر اس پر پانی بھی ڈالیے گا تاکہ ان کو صحت ملے اور یہ پودے زمین سے نکلے. کہ مگر پانی جو ڈالیے تو خیال رکھیے گا کہ پانی صرف اور صرف شفاف نہ ہو، پانی طیب ہونا چاہیے، پانی طاہر ہونا چاہیے، پانی مباح ہونا چاہیے. تو حضرت نوح کہنے لگے کہ آخر ان بیجوں میں کیا ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پروردگار ان بیجوں میں سے جو پودے نکالے گا، آپ جو طیب و طاہر پانی ڈالیں گے اس کی وجہ سے یہ پودے دیکھتے ہی دیکھتے درختوں میں تبدیل ہو جائیں گے. کہ پھر ان درختوں کو جب کاٹا جائے گا تو اس سے تختے بنیں گے. کہ جب تختے تیار ہو جائیں گے تو ان سے کشتی بنے گی. جب کشتی بن جائے گی تو اس میں 5 تختوں کی جگہ خالی رہ جائے گی. اس کی جگہ یہ درخت کی لکڑیاں پوری نہیں کریں گی. اس کے لیے میں جنت سے 5 تختے الگ سے لاؤں گا. جب وہ 5 تختے اس کشتی کے اندر لگ جائیں گے تو کشتی مکمل ہو جائے گی. تو اس کشتی کے لیے پروردگار اتنا اہتمام کیوں کر رہا ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا اتنا اہتمام اس لیے کر رہا ہے کہ یہ کشتی آپ کی امت کے لیے بخشندہ ہے، نجات دینے والی ہے. تو ایک لکڑی کی کشتی اگر نجات دینے کے لیے منگوائی جائے، بنوائی جائے، تو زمین کا طیب و طاہر ہونا بھی ضروری ہے، پانی کا طیب و طاہر ہونا بھی ضروری ہے، اس کے لیے جنت کی لکڑی کا استعمال ہونا بھی ضروری ہے. اب جو بطول آئے گی کہ جو حشر تک آنے والے گناہگاروں کو بخشوانے والی ہوگی، جو جہنم سے آزاد کروانے والی ہوگی، کیسے ممکن ہے کہ پروردگار اسے ایسی آغوش میں بھیج دے؟ کیسے ممکن؟ ضروری ہے اتنی طیب. اب ظاہر موضوع میرا جناب خدیجہ نہیں ہے ورنہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کرتا، لیکن جب پہلی مرتبہ دیکھا تو یہ کوئی عشق نہیں تھا، یہ کوئی زلیخا اور یوسف والا بھی مسئلہ نہیں تھا. جیسے ہی دیکھا دوڑ کر گئی، کتاب اٹھائی، کتاب کو دیکھا پھر دیکھا، کتاب کو دیکھا پھر دیکھا، کتاب کو دیکھتی رہی، چہرہ رسالت کو پڑھتی رہی. کتاب کو بند کیا اور اپنے چچا سے کہا یہ جو ہے ایسا ہے جیسا کتاب نے رسول کو بیان کیا ہے. اتنی سمجھنے والی ہو، کتاب کو اتنی سمجھنے والی ہو کہ کتاب میں الفاظ کو دیکھے اور رسالت کو پہچان لے، تب کہیں جا کر پروردگار عالم منتخب کرتا ہے. بات پہنچ گئی؟ اب جب شادی ہو گئی تو آپ سب جانتے ہیں لوگوں نے بڑا اعتراض کیا، بڑے مسئلے مسائل ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی بات کی طرف جناب خدیجہ نے کان نہیں دھرا. وہ وقت آ گیا کہ جب نور فاطمہ دنیا میں ظاہر ہونے والا ہے. اب ایسے موقع پر ظاہر سی بات ہے کہ خاتون کے لیے بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے کہ جب سب اس کا بائیکاٹ کر چکے ہوں، کوئی قریبی نہیں آتا. اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اور مکے کے لوگوں سے کہو کہ تمہیں جناب، عورتوں سے کہو جو تمہیں جناب خدیجہ بلا رہی ہے، اس لیے کہ میرے یہاں ولادت ہونے والی ہے، میرے مشکل میں آ کر میری مدد کرو. کتاب ہے ملیکۃ العرب، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، جا کر دیکھ لیے گا. غلام گیا، واپس آیا، دروازے پہ دستک دی، اجازت ملی، غلام اندر آیا. کبھی بھی جس کے پاس آپ نے بھیجا تھا میں سب کے پاس چلا گیا. کہا پھر؟ غلام خاموش. کہا تو ہوا کیا؟ گردن کو جھکایا اور جھکا کر کہنے لگا کہ بی بی جس کے پاس بھی میں گیا ان سب نے ایک ہی جواب دیا. کہا کیا جواب دیا؟ کہا انہوں نے کہا کہ ہم مشکل میں ہو تو ہم کیا کریں.
اب بھگتو خود ہی. ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم نے ہمارے رسم و رواج کو توڑ کر ایک یتیم سے شادی کر لی, ایک غریب سے شادی کر لی, اب بھگتو. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب افسردگی تو ہوئی, پریشانی ہوئی. کہا اچھا تم جاؤ. وہ باہر چلا گیا, دروازہ بند کر دیا. جناب خدیجہ آ کر اپنے آرام کرنے کی جگہ پر آرام کی غرض سے لیٹ گئے, آنکھیں بند ہیں. چند لمحے گزرے, اپنے ارد گرد کچھ آہٹ محسوس کی, ایک دم آنکھوں کو کھولا. اچھا یہ موقع وہ موقع ہے جب عورت اور زیادہ حساس ہو جاتی ہے. آنکھوں کو فوراً کھولا تو دیکھا کہ 4-5 عورتیں ہیں کمرے میں. ان عورتوں کو بغور دیکھا اور دیکھ کر کہ کون ہو تم, اور بغیر اجازت میرے کمرے میں کیسے آ گئے؟ وہ عورتیں مسکرا گئی. اب غور سے دیکھا اور کہا کہ تم تو یہاں مکے کی رہنے والی بھی نہیں لگ رہی, تم کون ہو؟ تو ایک خاتون ان میں سے آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر جو ہے جناب خدیجہ سے کہنے لگی آپ گھبرائیے نہیں, آپ پریشان نہ ہو, آپ مشکل میں ہیں, خدا نے ہمیں آپ کی نصرت کے لیے بھیجا. اللہ اکبر. اچھا تو کون ہو, تعارف تو کرواؤ. تو جو سب سے پہلے آگے بڑھی تھی کہنے لگی مجھے حوا کہتے ہیں, مجھے حوا کہتے ہیں. دوسری کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سارہ ہے, زوجہ ابراہیم ہے. کہا یہ مریم ہے. اب مریم آ گئی, حوا آ گئی, ہاجرہ آ گئی, سارہ آ گئی. یہ 4-5 خواتین ہیں جو آ گئی. کس لیے آئی ہیں؟ پروردگار عالم نے انہیں بھیجا ہے. یہ کہنے کے بعد کہ یہ مریم ہے, اب روایت کا جو جملہ وہ سنیے گا اور جتنا لطف لے سکتے ہو اتنا لطف لیجیے گا. جب یہ جملے کہے کہ میں حوا ہوں, یہ ہاجرہ, یہ سارہ, یہ مریم ہے, یہ کہنے کے فوراً بعد کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں, آپ پریشان نہ ہو, ہمیں تو خدا نے آپ کی مدد و نصرت کے لیے بھیجا ہے, اس لیے کہ ہم انبیاءوں کو پالنے والیاں ہیں. اب سمجھ میں آیا, عیسیٰ کو پالنے کے لیے ایک مریم کافی تھی. اور ہی نہیں کیا آپ نے, میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں, مریم کو پالنے کے لیے, عیسیٰ کو پالنے کے لیے ایک مریم کافی تھی. مگر اب جو شہزادی آ رہی ہے وہ اس کے لیے تنہا مریم کافی نہیں ہے, بلکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنی بزرگ عورتیں گزر چکی ہیں ان سب کا آنا یہاں پر لازم ہو گیا. اور جب کہہ چکی کہ ہم نبیوں کو پالنے والیاں ہیں تو مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہو گیا کہ حضرت فاطمہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جس کی ولادت کے موقع پر کم سے کم خدیجہ کی خدمت گزاری کے لیے وہ یہاں پر آئے جو انبیاء کو پالنے والیاں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کو پالنے والیاں کوئی اور ہے, جس کی آغوش پہ, خدیجہ کی آغوش پہ جو فاطمہ آ رہی ہے وہ کوئی اور ہے. تو انبیاء کو پالنے والیاں جس کی خدمت کے لیے آیا کرے وہ اور فاطمہ کبھی برابر نہیں ہو سکتی. اور فرمایا آپ نے یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہے. تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی, جو انبیاء کو پال کر دیں وہ فاطمہ کے برابر نہیں ہے. تو جو نبی کے مال پہ پلے وہ کیسے برابر ہو جائے گا؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتی. نور فاطمہ دنیا میں ظاہر ہو گیا, وقت گزرتا رہا. اب آپ یہ دیکھیے کہ چونکہ بات ہے کہ وقت کا بھی مسئلہ ہے اور 3 مجلس ہے خالی, ورنہ بہت سارے پہلو ایسے جو سنجیدہ پہلو ہے, دل چاہتا ہے ان کو بیان کیا جائے. نور فاطمہ دنیا میں ظاہر ہو گیا, سلسلہ چلتا رہا اور مصیبتیں بھی ہیں, مشکلات بھی ہیں, زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی رہی. لیکن جب یہ آئی نہیں تھی تب رسول خدا جب گھر میں آتے تھے تو سب نے بائیکاٹ کیا, لیکن اپنے گھر میں کچھ باتوں کی آواز سنتے. جب گھر میں آتے دائیں بائیں دیکھتے کوئی نہیں, تو جناب خدیجہ سے پوچھتے گھر میں تو کوئی نہیں ہے, لیکن آپ کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہے. تو بی بی کہتی تھی یا رسول اللہ, میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ میرا دل بہلاتا ہے, وہ میرے غموں کو دور کرتا ہے, وہ میری تنہائی کو دور کرتا ہے. کون؟ فاطمہ.
اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ اپنی والدہ کے بھی غم کو دور کرنے والی ہے. اللہ اکبر. اس پہ کبھی انشاءاللہ پھر بات کریں گے. فاطمہ اپنی والدہ کا بھی غم دور کرتی ہے, ان کی تنہائی کو بھی دور کرتی ہے, اور جب آ گئی تو ایسے موقع پر آئی ہے کہ جس وقت عرب کے معاشرے میں لوگ بیٹی کو ایک دھبا سمجھتے ہیں, زندہ دفنا دیتے ہیں. یہ تو سنا ہوا ہے نا, زندہ درگور کرنا, زندہ دفنا دیتے ہیں. لیکن ایسے موقع پر پروردگار عالم نے بیٹی دی, اور صرف بیٹی نہیں دی, بیٹی دینے کے ساتھ ساتھ جسے دی ہے اس سے مجمع عام میں کہلوا بھی دیا. البنون نعمہ والبنات رحمہ. بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے. سنا ہوا ہے تو آپ نے بڑا مشہور کہ بیٹا نعمت ہے, بیٹی رحمت ہے. اور نعمت اور رحمت میں آپ سب فرق جانتے ہیں کہ کیا ہے, بہت واضح سا فرق ہے. نعمتوں پر سوال ہے, رحمتوں پہ سوال نہیں ہے. نعمتیں جو آپ کے پاس ہیں ان پہ سوال ہوگا, مگر جو رحمتیں ہیں, پانی آپ اگر خود بہا رہے ہیں تو سوال ہوگا کہ پہلی قلت ہے اور آپ بہا رہے ہیں, پینے کا پانی پھینک رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں. لیکن اگر آسمان سے جو برستا ہے اس کو نعمت نہیں کہتے آپ, اس کو رحمت کہتے ہیں. اس لیے کہ وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کہاں بہایا جائے, کہاں برسایا جائے. تو بیٹی کے لیے کہلوایا کہ یہ نعمت نہیں ہے, یہ رحمت ہے. ہم جانتے ہیں اسے کہاں بھیجا جائے. اللہ اکبر. اور فرمائیے گا البنون نعمہ والبنات رحمہ. بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے. یہ اس کی زبان سے کہلوا دیا کہ جس معاشرے میں بیٹی کو لوگ زندہ درگور دفن کرنا فخر کر رہے ہیں, اور یہ سوچ رہے ہیں کہ بیٹی تو کھائے گی پیے گی خرچہ کرے گی, اور اس کے بعد جو اس کو خداحافظ کرنا پڑے گا. بیٹا ہمارے کام آئے گا, اس کو پالیں گے پوسیں گے, جوان کرے گا, بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن جائے گا. لیکن پروردگار عالم تو کچھ اور چاہتا ہے. اس نے کہلوایا یہ نعمت ہے, اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ رحمت ہے, اس کا حساب نہیں لیا جائے گا, اس کا حساب نہیں لیا جائے گا. عجیب بات ہے عزیزان محترم, آپ کی توجہ چاہوں گا کہ بیٹا نعمت ہو گیا اور بیٹی رحمت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے یہاں 2 بیٹے ہیں بڑے, اس کے بعد میرے یہاں ایک چھوٹی بیٹی ہے. تو پروردگار عالم نے مجھ پہ کرم کیا کہ میری شادی کے بعد پروردگار عالم نے میرے گھر میں نعمت کو اتارا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب سلسلہ آگے بڑھا تو پروردگار عالم نے اور لطف و کرم کیا, میرے گھر میں اپنی رحمت کو اتارا, اپنی رحمت کو اتارا. اب البنون نعمہ والبنات رحمہ. بیٹا نعمت ہے, بیٹی رحمت ہے. کس کے لیے؟ میرے لیے. وہ 2 بیٹے میرے لیے نعمت ہے اور یہ بیٹی میرے لیے رحمت ہے. اب آپ یہ دیکھیں پروردگار عالم نے بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ وہ لوگ جو بیٹی کے پیدا ہونے پر ناخوش ہوتے تھے, انہیں کہا ناخوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بیٹا پیدا ہوا ہے تو شکریہ ادا کرو, لیکن اگر بیٹی پیدا ہو تو خالی شکریہ ادا نہ کرو بلکہ اپنی پیشانی کو سجدے میں بھی رکھ دو کہ پروردگار تیرا شکریہ, تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں نے آنگن میں اپنی رحمت کو اتارا. کہاں زندہ درگور کرنا اور کہاں اسی کو رحمت بنا دیا پروردگار نے. لیکن عجیب مرحلہ عزیزان محترم یہ ہے کہ رحمت بنا دیا باپ کے لیے بیٹی کو. یعنی کائنات میں جس گھر کے اندر بیٹیاں پائی جاتی ہیں وہ اپنے باپ کے لیے رحمت ہے. پروردگار یہ تو نے کیسا قصیدہ سنا دیا کہ اپنے پیغمبر سے کہلوا دیا البنون نعمہ والبنات رحمہ. بیٹا نعمت ہوا کرتا ہے, بیٹی رحمت ہوا کرتی ہے. اور آگے چل کے خود پیغمبر کے لیے کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ کو ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا زمین سے آسمان تک جتنا کچھ بھی پایا جاتا ہے اس کے لیے اگر کوئی رحمت ہے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. محمد مصطفیٰ کے لیے اگر کوئی رحمت ہے اسے فاطمہ زہرا, اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. تو فاطمہ رحمت بن کر آئی. کس کے لیے؟ رحمت للعالمین کے لیے. اب عالمین میں کیا کچھ آتا ہے وہ آپ خود سوچتے رہیے گا. ہر ایک کے لیے رحمت ہے. کون؟ فاطمہ زہرا. وقت آج زیادہ ہو گیا, کل آپ کی خدمت میں کچھ اور مطالب عرض کروں گا. ساری کائنات ایک طرف, رسول خدا ایک طرف.
ساری کائنات ایک طرف، فاطمہ زہرا ایک طرف، جو رسول کے لیے رحمت بنی، یہ رحمت بنی ہے. صحیح ہے. آپ جانتے ہیں مشکل کشا کون ہے؟ ہاں مولا علی. اتنا سوچ کر گھبرایا مولا کائنات سب جانتے ہیں. مشکل کشا مشکل کشا. اچھا دیکھیے مشکل کشا کا مطلب کیا ہے؟ مشکل کو ختم کرنے والا، کشا کرنے والا. اچھا مشکل کی علامت کیا ہے؟ چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے. اب اگر مثلاً میں کوئی بات کہوں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ آپ کا رسپانس کچھ اور آنا چاہیے لیکن نہیں آیا، تو مجھے ایسا لگتا ہے مشکل ہو گیا. کبھی اکثر تقیل کہہ رہا تھا کوئی مشکل ہو گیا، پھر وہ آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے، یعنی وہ مشکل کشائی کر دیتا ہے. تو پتہ چلتا ہے آپ کے چہرے سے. اور انسان جب بہت زیادہ کسی اور غم اور ہم میں پریشان ہو تو پھر کیفیت اور تبدیل ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا اور مجلس ختم ہو گئی. رسول کے لیے رحمت بن کر آئیے. 9 برس رسول کے گھر میں رہی. 9 برس تک رسول کے گھر میں رحمتیں برستی رہیں. 9 برس تک رحمتوں کا نزول مسلسل ہوتا رہا. پھر ایک وقت ایسا آیا جب لوگوں نے پیغام بھیجنا شروع کر دیا اور رسول خدا ایک ہی جملہ کہہ کر بات کو ختم کرتے تھے. یہ اللہ کا معاملہ ہے. عجیب بات ہے. ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کے لیے کوئی رشتہ تو بتائیں. وہاں رشتے آ رہے ہیں. اندازہ کیا آپ نے کچھ اس بات کا؟ جہاں لوگ بیٹی کو زندہ ترکور دفن کر کے فخر محسوس کر رہے تھے، وہاں 9 برس کے اندر اندر ایسا کچھ ہو گیا کہ لوگ اسی بیٹی کے لیے رشتے بھیجنے لگے. اور رسول ایک ہی جملہ کہہ کر قصے کو ختم کر دیتے تھے کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے. یہ اللہ کا معاملہ ہے. کیوں اللہ کا معاملہ کیوں ہے؟ جانتے کیوں ہے؟ اس لیے اللہ کا معاملہ ہے کہ اگر اولاد عام ہوتی تو ایک باپ کا حق ہوتا. اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا. اگر یہ جنہوں کیپ پہن کر آیا ہوتا تو بہت کچھ بول دیتا، لیکن مسئلہ کچھ بہت زیادہ بول بھی نہیں سکتا میں آپ کے سامنے. لیکن میری بیٹی ہے تو میں ذمہ دار ہوں. میں یہ تھوڑی کہوں گا جا کر شراب بھائی سے پوچھے. میری بیٹی تو میں ذمہ دار ہوں. عجیب بات یہ نہیں ہے، اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ جو پیغام لاتا تھا اس نے کبھی پلٹ کر کیوں نہیں پوچھا کہ بیٹی آپ کی ہے؟ غور فرمایا آپ نے؟ تو یہ معاملہ اللہ کا کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ ان کی فضیلتیں کیا ہیں، ان کے کمالات کیا ہیں. مگر جب پروردگار عالم نے جب دیکھا کہ ایک طرف سے اور پیغام آیا تو اب رسول خدا نے انتظار کیا. انتظار بھی میں نے لفظوں کو صرف بات کو سمجھانے کے لیے کہا. جیسے ہی پیغام آیا فوراً فرشتہ آ گیا. فوراً فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کر کہا اللہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے آپ اس رشتے کو قبول کریں. جیسے ہی فرشتے نے کہا رسول خدا نے وحی کو دہرا دیا، کہا ہمیں رشتہ منظور ہے. پھر فرشتے نے کہا صرف منظور نہیں ہے، ہم نے آسمانوں میں ان کا عقد کر دیا، اب آپ زمین پر صیغہ عقد جاری کر دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کل اگر موقع ملا تو آپ کو مفاخرہ سناؤں گا جس میں بیوی نے جملہ کہا کہ میں وہ ہوں جس کا عقد آسمانوں میں ہوا. ہے کسی کے گھر میں ایسی بیٹی؟ آپ بہت زیادہ یہ تو کہہ دیں گے کہ ہمارا عقد جو ہے وہ زہی پہ ہوا، علم پہ ہوا، حرم معصومہ میں ہوا، حرم امام رضا میں ہوا، مولا کی زری پر ہوا. اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے آپ. ایک واحد ہے، ایک ہی ہے جو یہ کہنے کا حق رکھتی ہے کہ میرا حق آسمانوں میں جاری ہو گیا. آسمان میں بھی کیا کوئی قاضی ہے؟ آسمان میں بھی کیا کوئی نکاح خواہ ہے؟ کیا وہاں پر کسی نے جب قبول کیا ہے، کسی نے ایجاب کیا ہے تو قبول کرنے والا بھی تو ہوگا. مولانا صاحب یہاں تشریف فرما ہے ایک ہی فرد دونوں طرف سے بھی پڑھ سکتا ہے. وہ ایجاب بھی کرے خود قبول بھی کر لے. ایسا ہی ہے.
عرش پر کیوں ہوا مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں. آپ بھی محبت کر رہے ہیں، آپ بھی محبت کر رہے ہیں. آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹیوں کو ہم تو مولانا صاحب سے پڑھوائیں گے، ہم بھی مولانا صاحب سے پڑھوائیں گے. تو کہا جی کیا دونوں ایک ہی سے پڑھوا لیتے ہیں؟ اب اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا. ایک سلوات پڑھنے میں کہ محمد اور آل محمد. ہو گیا، زندگی کا سفر شروع ہو گیا. وقت نہیں ہے تفصیلات کا. سفر شروع ہوا، علی گھر میں داخل ہوئے، آ کر بیٹھے. اور اب یہ عجیب ایک روایت ہے، مجلس ختم ہو گئی ہے تو اضافی وقت لے رہا ہوں آپ کو بات کو تمام کرنے کے لیے. کہا فاطمہ کھانے کے لیے تو کچھ لائے؟ کہا یا علی کھانے کو تو نہیں. کہا کھانے کو نہیں تو آپ نے مجھ سے کہا کیوں نہیں؟ یہ الفاظ ہیں روایت کے، اس میں ایک لفظ بھی میرا نہیں، نہ اس میں کوئی لفظ میں کہوں گا. جتنا سنا رہا ہوں سب واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو. کہا مجھ سے کہا نہیں آپ نے؟ کہا شرم آتی ہے، شرم آتی ہے. کہا اچھا آپ گھبرائیں، میں بھی انتظام کرتا ہوں، گھر سے باہر چلے. بلا کی گرمی، جائیں تو کہاں جائیں، کوئی نظر نہیں آ رہا. کسی کے پاس گئے، اس سے کہا کہ مجھے 1 درہم قرض چاہیے، قرض دے دیں لوٹا دوں گا. اس سے لیا، سوچ رہے اتنی گرمی ہے بلا کی، کوئی باہر نہیں. دیکھا تو سامنے چاہنے والا آ رہا تھا، مقداد نے سلام کیا، مولا نے جواب دیا. کہا مقداد اتنی گرمی میں باہر گھوم رہا. کہا مولا پریشان ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہا گھر گیا تھا کھانا کھانے، پتہ چلا گھر میں کھانے کو نہیں. مولا آپ یہ بتائیے آپ گرمی میں کام کرتے ہیں؟ کہا مقداد جس وجہ سے تم گھر سے باہر نکلے ہو اسی وجہ سے میں بھی باہر نکلا ہوں. کہا مولا پھر؟ کہا مجھے چھوڑو، تم اپنی بتاؤ، تم نے کیا سوچا؟ کب نکلا ہوں دیکھتے ہیں. مولا نے وہ 1 درہم لیا. کہا مقداد یہ لے. کہا مولا یہ؟ کہا میں کسی سے قرض لے کر آیا. تو کہا مگر مولا آپ کا کیا ہوگا؟ کہا وہ ہمارا مسئلہ ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ پر تمہیں ترجیح دوں. یہ علی کا ایثار ہے، اس سے زیادہ اور بڑا ایثار کوئی کر نہیں سکتا دنیا میں، کہ جہاں بیوی گھر میں بیٹھی ہو کھانے کے انتظار میں اور آپ ادھار لیں اور ادھار بھی کسی کو دے دیں. کہا میں فوقیت دے رہا ہوں تمہیں. کہا اچھا. مقداد نے وہ 1 درہم لیا، گھر سے بازار سے سودا لیتے ہوئے گھر رسول خدا کی خدمت میں آ گئے. مسجد میں نماز کا وقت ہونے والا تھا. اب جب نماز پڑھی، وہاں فاطمہ انتظار میں. توجہ سے سنیے گا، وہاں فاطمہ انتظار میں. کیا نماز کا وقت ہو رہا تھا، بس نماز ہونے ہی والی ہے کہ فرشتہ آ گیا. کہا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے اس طرح کا معاملہ ہے اور آگے کیا کرنا ہے وہ بھی بتا کے چلا گیا. نماز ختم ہوئی، رسول خدا فرمانے لگے یا علی آپ ذرا رکیے گا، مجھے کچھ کام ہے. علی رک گئے. جب لوگ چلے گئے تو رسول خدا نے علی سے کہا یا علی میرا دل چاہتا ہے آج کا کھانا آپ کے ساتھ کھاؤں. علی مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ یا رسول اللہ جیسا آپ کا دل چاہے. اللہ اکبر. کہا چلے. کہا چلیے. اب رسول خدا چلے ہیں ساتھ اور علی، اور یہ مسجد اور گھر کوئی دور نہیں ہے. چلے اور دروازے پر آئے، ہلکی سی دستک، دروازہ کھلا. گھر میں داخل ہو تو دیکھا بیوی مصلی عبادت پر ہے، مصروف عبادت. لیکن حیرت اس بات پر کہ کھانا پک رہا تھا. نماز ختم کرتے ہی بیوی نے بابا کو سلام کیا، علی کو سلام کیا اور کہا کہ بس ابھی دسترخوان لگتا ہے. دسترخوان لگا دیا، کھانا لا کے رکھ دیا. اب علی کھانے کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی بیوی کو دیکھ رہے ہیں، زوجہ کو دیکھ رہے ہیں، اور کہنے لگے فاطمہ کھانا تو نہیں تھا گھر میں، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو جانتے بیوی نے جواب کیا دیا؟ اب اس کی تفصیلات میرے علم میں نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے اور میں اس کا بیان یہاں کر بھی نہیں پاؤں گا اس منبر میں، جو میری عقیدت ہے. لیکن جب مولا نے کہا کہ بی بی کھانا تو تھا نہیں، یہ کہاں سے آیا، تو بی بی نے تفصیل، یہ میں کہا کہ آپ کو لفظ بلفظ سنا رہا ہوں، بی بی نے کوئی تفصیلات بیان نہیں کی، صرف ایک جملہ کہا یا علی آپ نے جو 1 درہم مقداد کو دیا تھا یہ اس کے بدلے میں اللہ نے بھیجا ہے. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ ساری تفصیلات درمیان میں کہاں سے آئی.
کا ایک درہم جو آپ نے مقداد کو دیا یہ اللہ نے اس کے بدلے میں بھیجا ہے. کھانا کھایا چلے گئے. یہ بیوی جو ہے صادقہ بھی ہے اور صدیقہ بھی ہے. صادق سچ بولنے والا, صدیقہ کا مطلب ہاں تصدیق کرنے والی. صادق اور صدیق, صدیق کا مؤنث ہے صدیقہ. صادق کا مطلب ہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صادق کا مطلب ہے سچا, اور صدیقہ کا مطلب ہے سچی. تو صادقہ بھی ہے صدیقہ بھی ہے, فرق کیا ہوا؟ صادق سچا, صدیق بھی سچا. صادق سچی, صادقہ اور صدیقہ بھی سچی. تو جب ایک ہی مطلب ہے تو صادقہ اور صدیقہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے راضیہ اور مرضیہ, ظاہراً مطلب ایک ہے لیکن ایک نہیں ہے. راضیہ کا مطلب ہے یہ اس سے راضی ہے, مرضیہ کا مطلب ہے وہ اس سے راضی ہے. اللہ اکبر. صادقہ کا مطلب ہے سچی. سچی صادقہ عربی میں اس خاتون کو کہتے ہیں جو واقعے کے مطابق خبر دے, اس کو صادق بھی کہتے ہیں, اور اس کو اگر عورت ہے تو صادقہ بھی کہیں گے. اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ اس وقت باہر کیا ہو رہا ہے اور آنے والا بتائے کہ باہر جو ہے ایسے ایسے ہو رہا ہے, اور واقعہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ اس کو کہیں گے صادق. صادق اور امین یاد ہے, رسول اللہ کے لیے لوگ کہتے تھے صادق اور امین. صادق صادقہ جو واقعے کے مطابق خبر دے وہ صادقہ. صدیقہ کون ہے؟ صادق صادقہ سچی, واقعے کے مطابق خبر دینے والی سچی. صدیقہ اس خاتون کو کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے. اور فرمایا آپ نے جو کہہ دے وہ ہو جائے. سلمان آئے, دستک دی, داخل ہوئے گھر میں, کیا دیکھا؟ چکی چلا رہی اور ہاتھوں میں خون بہہ رہا. تو دیکھا تو سجدہ ہوا, اور وہاں امام حسین رو رہے. تو کہنے لگے کہ بی بی سے کہ اگر آپ چاہیں تو دو میں سے ایک کام میں کر لیتا ہوں, اس لیے کہ مجھے فضا نظر نہیں آ رہا. کا فضا تو ہے مگر آج اس کے آرام کا دن ہے, آج کام کا دن میرا ہے. یہ وہ پہلو ہے جو آپ کو فاطمہ کے گھر کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آئے گا. کہ اس کے آرام کا دن ہے تو آج کام مجھے کا, دو میں سے ایک کام میں کروں. وہاں پر بھی ایک بہت بڑا پیغام دیا بی بی نے. دیکھیے ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ آپ سامنے والے کو کم زحمت دیں, اس کو کہ بچے کو سنبھال لو, چکی میں خود ہی چلا لوں. بی بی نے کہا کہ نہیں, بچے کو میں سنبھالوں, چکی آپ چلاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی ذمہ داری ماں سے زیادہ اور کوئی بہتر طریقے سے انجام دے نہیں سکتا. بچے کو ماں نے لیا, سلمان چکی چلا لے, اتنے میں آزان کی آواز آ گئی, کبھی بھی میں نماز پڑھ کر آتا ہوں, چلے گئے. نماز ختم ہوئی اور سلمان نے علی سے کہا کہ یار عجیب بات ہے, میں گھر گیا, بیوی کے ہاتھوں سے خون بہ رہا, چکی بھی چلا رہی, بچہ بھی رو رہا. علی نے سنا, علی رو پڑے. باپ کے لیے رحمت ہے, علی رو پڑے. اب روئے گا کب انسان؟ یہ فضیلتوں پہ آنسو نہیں آ رہے تھے, یہ مشکل کو سن کے آنسو آ گئے. کہ اچھا, کہ نماز کا وقت ہو گیا تو میں یہاں گیا, اب دوبارہ جاؤں گا, چکی چلا. چلے سلمان سے کہا رکو میں دیکھتا ہوں ماجرا کیا ہے. روتے ہوئے علی گھر میں داخل ہوئے, چند لمحے گزرے, ہنستے ہوئے واپس آ گئے. روتے ہوئے گئے, فاطمہ کو دیکھا, ہنستے ہوئے واپس آ گئے. سلمان نے دیکھا کہ یاری آپ روتے ہوئے گئے اور ہنستے ہوئے آئے. کہ جو تم نے بتایا تھا وہ کچھ اور ماجرا تھا, اس پر تو آنسو ہی آئیں گے کہ اتنی مشکل, جو دیکھ کر آ رہا ہوں اس میں ہنسی آئے گی, اس لیے کہ خوشی کا موقع ہے. تو کہ دیکھ کیا لیا؟ کہ میں نے یہ دیکھا کہ فاطمہ سو رہی ہے اور بچہ سینے پر سو رہا ہے. جو چکی تم چھوڑ کر آئے تھے اسے جبرائیل بیٹھ کر خود اپنے ہاتھوں سے چلا رہا ہے. زمانے کے لیے جو مشکل کشائی کرے اسے علی بن ابی طالب کہتے ہیں, اور علی بن ابی طالب کی جو مشکل کشائی کرے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. اب صرف مسئلہ یہاں تک نہیں تھا کہ رسول خدا دروازے کا احترام کرتے تھے, بلکہ معاملہ اس سے بہت آگے کا ہے.
کہ یہ تو در اور آنگن وہ جگہ ہے کہ جہاں اگر فاطمہ کو اذیت ہو تو وہ فرشتے جو عبادتوں میں عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں، فاطمہ کی نصرت، فاطمہ کی حمایت اور فاطمہ کے احترام میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ صادقہ ہے، صدیقہ ہے۔ جب بچوں نے کہا کپڑے تو درزی ورزی بیچ میں نہیں تھا، بیوی نے کہا درزی کے پاس ہے، فرشتہ آ گیا۔ یہ ہے صدیقہ۔ جو نہ ہو اسے کہہ دے وہ ہو جائے، اسے کہتے ہیں صدیقہ۔ میری بات یاد رکھیے گا، جو بیوی اس کمالات کی مالک ہو کہ جو کہے میں صدیقہ ہوں، اس بیوی کو دربار میں کہنا پڑا کہ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی، میں بے ربط باتیں نہیں کرتی۔ اب میں سوچتا ہوں، 2 دن سے میں کتاب لے کر آ رہا تھا، سوچا تھا آپ کو سناؤں گا، تفصیل سناؤں گا، لیکن وقت نہیں بن پایا۔ میں سوچتا ہوں ایسی کیا مصیبت ہے، ایسا کیا موقع ہے کہ مطلب مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں سچ بول رہا ہوں، جس کی گواہی خدا دے، فرشتے دیں، رسول دیں، اس بیوی پر کیا ایسی مشکل آ گئی۔ مشکل تو کہیں لکھی ہوئی نظر نہیں آئی، لیکن بیوی کے ایک جملے سے مشکلات کا اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ جب بیوی کہہ رہے ہیں صبت علیہ مصائب اللہ، بابا تیرے بعد وہ مصیبتیں آئی ہیں، اگر دنوں پہ پڑتی سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتی۔ یہ کون سی مصیبتیں ہیں؟ سب سے پہلی مصیبت تو یہی ہے کہ 3 دن نہیں گزرے اور لوگ دروازے کو جلانے کے لیے آ گئے۔ جلتا ہوا دروازہ نبی زادی پر گرا بھی دیا، اور صرف دروازہ نہیں گرایا، کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، وہ در و دیوار کو سنبھالنے والی جو میخ ہے وہ فاطمہ زہرا کی پسلیوں میں اتر بھی چکی ہے، جناب محسن کی شہادت بھی ہو چکی ہے۔ علامہ خوئی کے استاد کہتے ہیں کہ میں نے ذاکروں سے سنا کہ فاطمہ کی پسلی ٹوٹ گئی۔ فاطمہ اس واقعے کے بعد جب تک زندہ رہی تو وہ ایک ہی کروٹ آرام کرتی تھی، اس لیے کہ فاطمہ کی دوسری جانب کی پسلی ٹوٹ گئی تھی۔ آیت اللہ خوئی کے استاد کہتے ہیں کہ یہ ذاکر غلط پڑھتا ہے کہ فاطمہ ایک پہلو پہ سوتی تھی، دوسری جانب کی پسلی ٹوٹ گئی تھی۔ کہ میں در حقیقت بتانا یہ چاہوں گا کہ فاطمہ کبھی کسی پہلو پہ لیٹ ہی نہیں پائی ہے، اس لیے کہ فاطمہ کی پسلی نہیں، فاطمہ کی پسلیاں ہی ٹوٹ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ میں نے بہت آرام سے کہا اور آپ نے بہت آرام سے سن لیا۔ میرا بچہ سینے کی تکلیف میں رہتا ہے، دعا کریں پروردگار شہزادی کے صدقے میں اسے صحت عطا کرے۔ جب کبھی وہ سانس کی تکلیف میں اس کو میں دیکھتا ہوں تو میرا دل بھر جاتا ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ جب وہ مجھ سے کہتا ہے کہ بابا مجھے درد ہو رہا ہے تو مجھ سے اس کے جملے کے سنے نہیں جاتے، مگر میں سن لیتا ہوں جب سنتا ہوں کہ فاطمہ نے بابا کی قبر پہ جا کر یہ کہا، بابا میری پسلیوں کو توڑ دیا گیا، بابا مجھ پر وہ مصیبتیں آئی ہیں کہ اگر دنوں پہ پڑھے سیاہ رات میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ رو دیے، مجلس ختم ہو گئی، مگر 2-4 جملے سنیے گا۔ صرف اتنا نہیں ہے۔ ایک ذاکر مسائل پڑھ رہا تھا، امام حسن کی شہادت پڑھی، پڑھ کر ختم کر دیا، گھر آ کے سو گیا۔ خواب میں دیکھا امام حسن آئے، آ کر کہہ رہے ذاکر تو نے میری مصیبتوں کو بیان نہیں